منافقین کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں، جن میں سے سب سے ایک اہم علامت یہ ہے بیان کی ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد، منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون، امر بالمنکر نہیں عن المعروف، الٹا امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہوتا ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمنکر نہیں عن المعروف، یعنی برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو یہ منافقین کی علامت آج ہمارے بھی بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ برائیوں کا حکم کرنا۔ یہ ہمارا میڈیا کیا ہے؟ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں کا حکم کرتا ہے، اور نیکیوں سے منع کرنا، یہ فرمایا کہ یہ منافقین کا یہ وتیرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے پھر ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نفاق کے پیدا ہونے کے اسباب بھی بیان کیے ہیں کہ ان میں سے ایک سب سے بڑا سبق نفاق کا پیدا ہونے کا یہ بھی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو مجھے عطا کر، مال عطا کر تو میں خوب صدقہ کروں گا۔ اللہ نے جب اسے عطا کیا تو پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، اس عہد کو بلا دیا اس نے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ بنا۔ یہ ایک شخص کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے، سالبہ بن حاتب اس کا نام تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، مسلمان تھا، اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا بہت سارا مال جو ہے عطا کر دے، میں امیر ہو جاؤں۔ یہ دعائیں آج کل ہم بھی بعض اوقات جا کے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں امیر ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے پھر درخواست کی، نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں امیر ہو جاؤں، بار بار درخواست کی۔ تو آپ علیہ السلام دعا کر دی، چلو ٹھیک ہے۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوا جی، اس نے بکری ایک لے لی، پھر اس بکری نے آگے دوسری لے لی، تیسری لے لی۔ بکریاں پالتے 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 بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ پہلے 5 وقت کی نماز وہ مسجد نبوی میں پڑھتا تھا۔ بکریاں جب زیادہ ہو گئی تو پھر اس نے پہلے جو ہے نا ظہر کی نماز چھوڑ دی، کیونکہ بکریاں جب زیادہ ہو گئی تو ان کو چرانے کے لیے دور لے کے جاتا تھا، تو وہاں سے ظہر کی نماز میں آنا مشکل ہوتا تھا۔ 4 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، ظہر کی نماز چھوڑ دی، پھر عصر کی نماز بھی رہ گئی اس کی۔ پھر کرتے کرتے بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ ان کو پھر روزانہ آنا لانا مشکل ہو گیا، پھر وہ ادھر ہی جنگل میں ہی رہنا شروع کر دیا اس نے، اور پھر 5 نمازیں اس کی مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر کرتے کرتے اس طرح ہوا، صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، اور پھر کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں اس کی کہ اس نے پھر آگے نکل چلا گیا کھلے صحرا کے اندر، دور دراز ان کو چرانے کے لیے، یعنی بزنس اس کا بڑھ گیا کافی۔ تو جب بزنس بڑھ جاتا ہے آدمی کی مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر اتنی زیادہ ہو گئیں کہ پھر اس نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چند مہینوں کے بعد یا 1-2 سالوں کے بعد کہ اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا مسجد نبوی میں۔ اور پھر کرتے کرتے ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بالکل وہ جو اس نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں اسلام کے بارے میں، کہ یہ زکوٰۃ، حضور علیہ السلام نے پھر اس کی طرف ایک نمائندہ بھیجا اپنا کہ جا کر اس سے زکوٰۃ وصول کرو۔ تو اس نے جو ہے نا پہلے تو مطلب کہنے لگا دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، یہ وہ کرتے آخر اس نے بالکل ہی انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، اور آخر ایک وقت ایسا ہے کہ اسلام ہی اس نے چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ تو یہ چیز اس کا ذکر ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ایک تھا کہ جس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ اگر مجھے عطا کرے تو میں پھر لَنَصَّدَّقَنَّ، میں صدقے کروں گا، میں زکاتیں دوں گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا نیک بن جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا کیا، بخیلوا بِهِ، تو وہ بخیل بن گیا، وَتَوَلَّوْا، پھر گیا، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور اعراض کر گیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے بھی پھر اس کے دل میں نفاق ڈال دیا، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا، یعنی وہ پھر ختم ہو گیا، اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا سارا۔